سامنے نہ پیش کرتا. پھر واپس چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کتنے ہیں جمع کے صیغے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. کیوں؟ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے. فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو قوت سماعت دی، ہم نے انسان کو قوت بصارت دی، میں نے نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسانوں کی ہدایت کی. بھائی اللہ ایک ہے، یہ ہم کیوں بار بار استعمال کر رہا ہے؟ ہم نے انسانوں کی ہدایت کی. اب وہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بندے بنے یا ہدایت کو ٹھکرا کر کفر کو اختیار کر لیں. تو سارے وہ مقامات، بھائی بڑی مشہور و معروف سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے کوثر عطا کیا، میں نے نہیں. ہے نا قابل غور بات؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے. اور سورہ زاریات وما خلقت الجن، وا خلقنا نہیں ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو کہ میری عبادت کریں. تو پورے قرآن میں ہم نے، اور سورہ زاریات میں میں نے خلق کیا. تو بھائی وہاں تھا ہم نے خلق کیا اور یہاں ہے میں نے خلق کیا. تو وہ سارے مقامات تھے جلال بتلانے کے، اپنی شان بتلانے کے، اپنی عزت جتلانے کے، اپنا شکوہ بتلانے کے مقامات تھے. اس لیے سارے مقامات پر کہا ہم نے خلق کیا. اور یہ مقام ہے عبادت کا. سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو چونکہ مقام عبادت تھا اس لیے صیغہ جمع استعمال نہیں کیا تاکہ شرک کا شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ شرک کا شائبہ بھی داخل نہ ہونے پائے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. تھی منزلیں جن سے میں گزر گیا، لیکن سرسری طور پہ جملہ سنتے جائیں. سرسری طور پر انا، یعنی اپنے موضوع سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں، یہ جمع کا صیغہ تو درمیان میں آ گیا نا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. عجیب و غریب آیت ہے. ہم نے، یہاں بھی ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے. و انا لہ لحافظون. اور فقط ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کتاب کو توڑ پھوڑ سکے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب میں لفظ ڈال دے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ کتاب سے کسی لفظ کو کھینچ لے. کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے حفاظت کا. تو ہم ہے نا. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے کوثر عطا کیا ہے، ہم ہے. اور کروں ورفعنا لک ذکرک. حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. تو وہاں تھا میں نے، اس لیے میں نے تھا کہ وہاں گفتگو تھی عبادت پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ شائب شرک آ جائے، اس لیے فقط وہاں میں نے کا لفظ استعمال ہوا. اچھا تو اب یہ ہم کیوں استعمال کرتا ہے؟ بہت قابل غور بات ہے. یہ ہم کیوں استعمال کر رہا ہے؟ فقط شان جتلانے کے لیے. تو خدا کی شان سے بعید ہے کہ وہ فقط شان جتلانے کے لیے ہم استعمال کریں. کوئی اور راز ہے تو راز عرض کروں. بھائی بہت توجہ رہے. راز یہ ہے کہ پورے قرآن کو دیکھ ڈالیں 6666 آیتوں کو. جہاں ہم استعمال کیا ہے پروردگار نے وہاں چیلنج ہے، وہاں پوری انسانیت کو چیلنج ہے. مثال انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. توڑ سکتے ہو تو توڑ کے دکھلا دو، تحریف کر سکتے ہو تو تحریف کر کے دکھلا دو، سارا زور لگا لو، اس کتاب میں تحریف نہیں ہوگی. تو جہاں چیلنج کرتا ہے اس مقام پر ہم کہتا ہے. تو اب یہ تین ہی چیلنج تو میں نے بربنائے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بھائی قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں. اگر خراب کر سکتے ہو تو کر کے دکھلا دو، قیامت تک خراب نہیں کر سکتے. یہ مقام قرآن تھا، مقام نزول قرآن. اور اب مقام ذکر محمد نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. کوئی تمہارے ذکر کو پست نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتا. ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر اذان میں ہماری توحید کی گواہی ہو تو اذان میں تمہاری رسالت کی گواہی بھی ہو. اور اگر کلمے میں ہماری توحید ہو تو کلمے میں تمہاری رسالت بھی ہو. اگر تشہد میں ہماری توحید کا اعلان ہو تو تشہد میں تمہاری رسالت کا بھی اعلان ہو. یہ ہے چیلنج.
کہ کوئی اگر مقام محمد کو نعوذ باللہ گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھلا دے. اور وہ چیلنج تھا نزول قرآن کا چیلنج کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی. کوئی اگر اس کی تحریف کر سکتا ہو تو کر کے دکھلا دے. نہیں کر سکتا. اور اب تیسرا چیلنج کیا, انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے تجھے کثرت نسل دے دی, اب ساری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں تیری نسل کو دھچکا نہیں پہنچ سکتا. تیرے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن تیری نسل قیامت تک محفوظ رہے گی. تو یہ چیلنج تھا پوری انسانیت کو جہاں ہم سے خطاب کیا. اور وہ مقام عبادت تھا جہاں میں سے آواز دی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط اور فقط میری عبادت کریں. تو کائنات بنی انسان کی عبادت کریے. یعنی بہت آسان لفظوں میں کرنا چاہتا ہوں, کائنات بنی حلال کے لیے حرام کے لیے, کائنات بنی امر کے لیے نہیں کے لیے, کائنات بنی خبیث کے لیے طیب کے لیے. اب میں عدل تک پہنچ گیا اور میں نے عرض کیا نا کہ میں عدل کے سلسلے میں فقط 2 ہی لفظ کہوں گا, اس سے زیادہ مجھے کہنا بھی نہیں ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, پھر واپس جا رہا ہوں اس سوال کی طرف کہ بھئی توحید کے بعد بہت صفتیں تھے خدا کی, آپ نے یہ عدل ہی کیوں رکھا؟ رکھ دیتے تو اول توحید دوسرے رحمانیت, اول توحید دوسرے رحیمیت, اول توحید دوسرے قہاریت مثلا. نہیں رکھا نا, آپ نے عدل کو رکھا. تو عدل وہ واحد صفت ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اللہ کبھی رحمانیت کرتا ہے, کبھی رحیمیت کرتا ہے, کبھی قہاریت کرتا ہے, کبھی جباریت کرتا ہے. جب وہ جبار ہوتا ہے تو رحمانیت نہیں کرتا, جب وہ رحمانیت کرتا ہے تو جبار نہیں ہوتا, جب وہ رحیمیت کرتا ہے تو قہار نہیں ہے, جب وہ قہاریت کرتا ہے تو رحیم نہیں ہے. لیکن چاہے وہ جبار ہو, چاہے وہ قہار ہو, چاہے وہ رحمان ہو, چاہے وہ رحیم ہو, ہر صفت میں عدل ضرور کرتا ہے. کچھ یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی کہ ہر صفت میں, اپنی ہر صفت میں, رحمانیت میں بھی عدل کرے گا, رحیمیت میں بھی عدل کرے گا, قہاریت میں یعنی زیادہ قہر کر دے نہیں, عدل کے ساتھ قہاریت کرے گا, جباریت زیادہ جبر کر دے نہیں, عدل کے ساتھ کرے گا. اچھا, تو عدل کی اب کیا ضرورت ہے اصول دین میں؟ بھائی میں نے بات بتایا نا کہ اول توحید دوسرے عدل. اس عدل کی ضرورت میں واضح کر چکا کہ دوسری صفت کیوں نہیں آئی, اس صفت کو کیوں رکھا. اب میں پوچھتا ہوں ضرورت ہی کیا تھی کہ توحید کے بعد عدل کی صفت کو رکھا جائے؟ بھائی جب مان لیا کہ وہ ایک ہے تو وہ عدل بھی کرتا ہوگا اور یقیناً کر رہا ہوگا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اول توحید دوسرے عدل؟ تو عزیزو اس کی واقعی ضرورت تھی, اور وہ عجیب و غریب ضرورت ہے جسے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس میں نقل کیا گیا ہے. بھائی سوال تو واضح ہو گیا نا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہے اور ساری صفتیں اس میں پائی جاتی ہیں, توحید مان لی, تو اب عدل کو الگ سے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کروں, اس سے کہا گیا سجدہ کر, سجدہ کر. آدم کا پتلا بنا اور جب بن گیا تو سارے ملائکہ سے کہا گیا, ابلیس شامل تھا, کہا گیا سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, اس نے انکار کر دیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب پوچھا پروردگار نے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ابلیس یہ تجھے کیا ہو گیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ جواب سنیں گے, سوال بھی قرآن میں ہے, جواب بھی قرآن میں. کہنے لگا پروردگار بات یہ ہے کہ تو نے اس آدم کو مٹی سے بنایا اور تو نے مجھے بنایا آگ سے. آگ افضل ہے مٹی سے, تو افضل کے ہوتے ہوئے تو نے کمتر کو سجدہ کروا دیا, اسے خلافت بھی دے دی, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو میں اسے چونکہ افضل ہوں اسے نہ خلیفہ تسلیم کروں گا اور نہ اسے سجدہ کروں گا. یہ ہے مکالمہ, ڈائیلاگ جو قرآن میں ہے. اب پھر میں عدل سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں, یعنی موضوع عدل سے, تاکہ میرے سننے والوں کے پاس ایک دلیل آ جائے. بھائی خدا نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس بھیا تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے تو نے مٹی سے بنایا, میں افضل ہوں, اسے سجدہ نہیں کروں گا. اچھا اب یہ دونوں جملے قرآن میں ہیں نا, اور قیامت تک قرآن میں رہیں گے.
تو اب جملہ سنتے جائیں بھائی، بہت توجہ سے سنیے گا جملہ، یہ کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو جو ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر کہ یہ بنا ہے مٹی سے، میٹیریل کس چیز سے بنا؟ مٹی سے بنا، اور میں بنا ہوں آگ سے۔ اور خدا کی نگاہ کس چیز پہ ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہو یا پتھر سے بنا ہو، بنایا میں نے ہے، اسے سجدہ کر۔ تو خدا کی نگاہ ہے نسبت پر کہ بنایا میں نے، اور ابلیس کی نگاہ مادے پر ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ بھائی ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ اور توجہ کرنا، ایک مرتبہ اور توجہ کیجیے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو خدا کا زور ہے کہ میں نے بنایا، اور ابلیس کا زور ہے کہ یہ مٹی سے بنا۔ تو ابلیس کی نگاہ مادے کے اوپر ہے کہ کس چیز سے بنا، خدا کی نگاہ نسبت پر ہے کہ بنایا میں نے ہے، بنا کسی بھی چیز سے ہو۔ یہی ہے نا؟ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کا جھنڈا اس میں ہے کیا؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے، اور رکھا کیا ہے؟ اس کا احترام، اسے آنکھ سے لگانا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابو الفضل عباس کا علم کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی چاندی ہے، ایک لکڑی کا چھڑ ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ رسول کا ممبر، بھائی لکڑی کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ حسین کا تعزیہ لکڑی اور کاغذ کے علاوہ کیا ہے؟ تو اب جس کی نگاہ فقط مادے پہ ہو وہ پیرو ابلیس ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو وہ پیرو خدا ہے۔ بہت ہی واضح اور بہت کلیئر کٹ بات۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں نہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا تو میں انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ اب آپ مجھے بتلا دیں، ٹھنڈے دل سے بتلا دیں کہ ایک ہو افضل اور ایک ہو کمتر، اور آپ کو ایک عہدہ دینا ہے، تو آپ افضل کو دیں گے یا کمتر کو دیں گے؟ ظاہر ہے کہ افضل کو دیں گے، بہت سیدھی بات ہے۔ ابلیس کا چارج کیا، الزام کیا ہے اللہ پر کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو دے دیا؟ تو عادل نہیں سمجھتا نا، توحید کو مان رہا ہے، عدل کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے توحید کے بعد عدل رکھا کہ ہمارا عقیدہ ابلیس نہ بننے پائے۔ بھائی بہت آہستہ آہستہ اس منزل تک میں آ گیا جس منزل تک گفتگو کو لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ابلیس نہ بننے پائے۔ بڑی دقیق بحثیں تھیں، لیکن ان ساری بحثوں کو میں نے اس منزل پر چھوڑ دیا۔ اب توحید کے بعد ہم نے عدل کو رکھا۔ آپ یقین کیجئے گا کہ اگر توحید کے بعد عدل کو نہ رکھا جائے تو نہ نبوت ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی۔ درمیان کا آئٹم تو میں نے چھوڑا ہوا ہے نا، وہ کسی اور مرحلے کے لیے، کسی اور وقت کے لیے۔ اگر عدل الہی پر یقین نہ ہو، نبوت ثابت ہوگی اور نہ قیامت ثابت ہوگی، اور دونوں عقیدے نبوت و توحید کا اگر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا لفظ نازل کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کائنات کو اس نے بغیر منصوبے کے خلق نہیں کیا ہوگا، اور اگر منصوبہ ہے کائنات تو اس کو انسانوں تک پہنچنا چاہیے، اور اگر اللہ کا منصوبہ انسانوں تک پہنچ گیا کہ بھائی یہ کرو اور یہ مت کرو، تو پھر ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن اللہ کرنے والوں کو جزا دے اور نہ کرنے والوں کو سزا دے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اب توحید سے قیامت تک ہمیں جو سفر اختیار کرنا ہے وہ دلالت التزامی کا سفر ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ نے یہ طے کیا کہ نبی آیا، اور نبی نے 10,000 معجزات دکھلائے۔ ایک نبی نے مثلا ہمارے پیغمبر اکرم کے لیے ہے کہ ان سے کم و بیش 10,000 معجزات صادر ہوئے۔ اچھا، یہ معجزات جو ہیں خدا طاقت عطا کرتا ہے نبی کو معجزہ دکھلانے کی۔ اب اگر نعوذ باللہ آپ یہ طے کر لیں کہ خدا عادل نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا بربنائے ظلم کسی غلط انسان کو معجزے کی طاقت ادا کر دے، اور وہ جھوٹا انسان، اور وہ آنے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دے۔ بہت عین ممکن ہے، اس لیے کہ عادل تو ہے نہیں۔ تو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کوئی انسان جو جھوٹا ہو اور نبوت کا اہل نہ ہو اسے خدا معجزے کی طاقت دے دے۔ کیا قرین قیاس ہے؟ میں نے تو کہا کہ بالکل قرین قیاس ہے۔ اب میں اپنے ایک سننے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نبی، اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہو چکا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخص آیا
اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس نے اعلان نبوت کرنے کے بعد معجزے دکھلا دیے، تو آپ اسے نبی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ معجزے دکھلا دیے اس نے، چونکہ معجزے دکھلا دیے اس لیے آپ اسے نبی مان لیں گے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ جناب آپ نے اسے کیسے نبی مان لیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ میں معجزے صادر کر دیے ہوں، تو فوری آپ کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار کسی جھوٹے انسان کے ہاتھ پر معجزے کا صدور نہیں کر سکتا۔ اب میں پھر پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ پروردگار جھوٹے انسان کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دکھلا سکتا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے کہ سچے انسان کے ہوتے ہوئے اللہ کسی جھوٹے انسان کو معجزہ دے دے، اور جہاں یہ ظلم ہوگا وہاں عدالت نہیں ہوگی۔ تو نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ خدا کے عدل کو تسلیم نہ کریں، یعنی نبوت کی بنیاد عدل خداوندی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ بات ایکسپلین ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اب چونکہ میں آخری مرحلے میں آ گیا اس لیے فقط ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں جملے کو، جھوٹے انسان پر اگر معجزے کا صدور ہو جائے اور اس کے ہاتھوں سے اللہ معجزہ دکھلا دے تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ ظالم ہو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور خدا ظلم کر نہیں سکتا، جھوٹے انسان کو معجزہ دے نہیں سکتا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر وہ اکیلا ہے، اس کی توحید کو تم مان رہے ہو تو پھر وہ عادل بھی ہے، تو توحید کے بعد عدل کا ماننا نبوت کے لیے جزء لازم۔ اچھا، اب جب نبوت کے لیے جزء لازم ہے تو اب میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ ایک شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے سے کوئی مس نہیں ہے۔ یہ دونوں قیامت میں پہنچے، اور قیامت میں پہنچنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، نمازی، پرہیزگار، متقی۔ دوسرا فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا کرنے والا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ظالم ہو تو نعوذ باللہ، اگر اللہ ظالم ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں اٹھا کے پھینک دے جہنم میں، پھینک دے آپ کو۔